اللہ سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، باپ سے بھی، ماں سے بھی، بزرگوں سے بھی، علماء سے بھی، جن کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دم جذبات میں آ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو امپلائی اپنے آفیسر کے سامنے اس طرح سے جھک رہا ہے، کوئی ملازم، اس کو جتنا کمیشن مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میرے کہنے پر غصے کو پی جاؤ گے، برداشت کر لو گے. جہاں غصہ جاری کرنا حرام، بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنا واجب ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو میرے کہنے پر اگر پی جاؤ گے، برداشت کرو گے، تو میں جو تمہیں کمیشن دوں گا وہ اس کمیشن سے بہت، بولو بھائی، زیادہ. اب وہ کیا کمیشن ہے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا، وہ کیا کمیشن. تو وہ بہت، کیونکہ مشکل بہت ہے. کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے مسلم کی یا صحیح بخاری کی، فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے. وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح، بولو بھائی، کر دو. جس سے کہے گا تیرا نکاح. ایک تو جنت کی حوریں، کیا خیال ہے، وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا، پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے، کیا خیال ہے، آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، مرد کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا، دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا، عشاء سے لے کے، جو مذہب مخالف ہے نا، عشاء سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں، ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہے. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی، یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے. یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب، یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی، مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا. جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے، عیب اس میں ختم کر دیں گے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی. یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں، یہی انار، یہی انگور، یہی شہد، یہی دودھ، لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے، بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کی. اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا. وہ کہیں گی ہم جب غصہ پیئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی وہ بھی تو، ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا. ہم جب غصہ پیئیں، بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا. تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا. کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا، کیا ملے گا یہ مجھے. لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی، کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو، تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا، لیکن ملے گا بہرحال، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں.